اگر میں یہ کہوں یہ بات کہ مائنڈ سے ہی صرف اللہ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، مائنڈ سے، وہ مائنڈ سائنس نہیں جو بازار میں بک رہی ہے وہ دھوکے اور شعبدے بک رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مائنڈ سے ہم اللہ سے دور بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سے، توحید سے انکار کرنے والے جاہل نہیں ہوتے، ایتھیسٹ زیادہ تر آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو شعور ہے، عقل ہے، اس کے بعد بھی وہ ڈینائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عقل ہے، اس کے بعد بھی وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ فرعون اور نمرود جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان کو نہیں معلوم کہ فرعون خود پیدا ہو سکتا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں، ہے نا؟ نمرود کو بولے اپنے دوران خون روک کے دکھایا اپنے جسم کے اندر، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں۔ تو وہ لوگ جن کو شعور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ شعور ہی اس کو دین پہ رکھتا ہے، اور اسی لیے اللہ مدوشی سے روکتا ہے، دین مدوشی سے روکتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان شعور کی کیفیت میں نہیں ہوگا تو شریعت اور قانون ساقط ہو جائے گا نا، آپ اس پہ حد نہیں لگا سکتے۔ تو مائنڈ جو ہے وہ شعور کا نام ہے، اور شعور آگاہی کا نام ہے، اور وہی آگاہی اللہ تک پہنچاتی ہے یا اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ لیکن یہ والی بات کہنا کہ جی میں ہپنوسس سے اللہ کی طرف چلا جاؤں گا، یا میں ٹیلی پیتھی سے اللہ تک چلا جاؤں گا، یا میں ٹیلی پورٹیشن سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا، ہولوگرام سے میں چلا جاؤں گا، NLP سے جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا، دیز آر ٹولس، دیز آر بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹولس۔ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں مراقبہ کرتا ہوں، میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، اس سے مجھے ایک فوکس آف اٹینشن بڑھ جاتی ہے، میں اس کو نماز کے اندر اپلائی کرتا ہوں، تو میری جو نماز ہے وہ اس کے اندر خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے، میں اس بات کو مان لوں گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ایک ایسا پریکٹس کریں، یا ایسے شبد بولیں، یا ایسے منتراز جو ہے وہ کریں، یا ایسے الٹی سیدھی بیٹھ کے حرکتیں کریں کہ جو دین کے ہی خلاف ہے، اور ان لوگوں کی ٹیکنیکس ہیں جو دین کو ہی نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں مانتے، آپ یہ کریں تو اس سے آپ کو نماز کے اندر دل لگے گا۔ کیونکہ یہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے بہت سارے طریقے، میں نام کیونکہ ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کرتا، لیکن ایسے بہت سارے طریقے بتائے گئے کہ جو کہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ تو بھائی یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی کفر سے پریکٹس کریں گے تو پھر جو ہے وہ نماز کے اندر زیادہ خشوع اور خضوع ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو کوئی میڈیٹیشن کرنی ہے تو اگر آپ کو ترجمہ نہ آ جائے، اگر آپ کو جو لفظ آپ یا نماز پہ پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے اور اس کا تناظر پتہ لگ جائے کہ یہ کون سا موقع تھا، اللہ کے رسول سے کیا سوال پوچھا تھا، اس موقع محل کے اندر اللہ کے رسول نے سامنے والے کو سمجھ کے کیا مخاطب کو جواب دیا، آپ یقین مانیں وہ اس سے زیادہ میڈیٹیو اسٹیٹ ہی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ آپ کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی بیٹھے رہیں اور یوں بیٹھے رہیں اور یوں بیٹھے رہیں اور سانس لے لے کے پھیپھڑے ختم کر لیں اپنے، اس سے آپ کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے جس امیجیٹلی آپ وہاں پہنچیں گے اس سے۔ تو وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مائنڈ سائنس آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اللہ سے قریب جو ہے وہ لے جائیں گے، بھائی اللہ سے قریب قرآن لے کے جائے گا اور صاحب قرآن لے کے جائے گا، سیدھی سی بات ہے، قرآن یا صاحب قرآن، ان سے قریب اللہ سے کوئی نہیں ہے۔ کہ پرنسپلس وہاں لکھے ہوئے ہیں، اپلیکیشنز انہوں نے بتا دی ہیں، آپ کی کوئی ٹیکنیک اگر وہاں اترتی ہے نہ لے لیں، 100% لے کے جائیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ میں ظاہر کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، آئی واز دا فرسٹ گولڈ میڈلسٹ کمپیوٹر سائنس گریجویٹ آف پاکستان وین آئی کیم بیک ہیئر۔ تو میں تو منطق کا ہی بندہ ہوں، سائنس کا بندہ ہوں، سائنس کے بغیر میں کوئی بات نہیں کرتا، یونیورسٹی کے بغیر میں کوئی کورس کراتا ہی نہیں ہوں، بیکاز آئی بلیو ان سسٹمس، آئی بلیو ان ایجوکیشن، آئی بلیو ان اوتھینٹیکیشن اینڈ اپروولس۔ اور میں بھی منطق پہلے پڑھتا تھا، پھر قرآن پڑھتا تھا، 25 سال لگائے، ساری باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ 25 سال کے بعد یہ عقل آئی کہ پہلے قرآن پڑھتا پھر سائنس پڑھتا تو شاید یہ سفر اور زیادہ فاسٹ ہو چکا ہوتا۔ وہ جو میں قرآن کو چیلنج کرتا رہا کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے کہا جی سمجھ آئے گی، اپنے سطح کو یہاں تک لے جاؤ گے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ 25 سال لگے اس کو، وہ 25 سال لگے اس سفر کے، 25 سال تک وہ اپنی منطق ڈھونڈتے جب سمجھ میں آئی تو روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ یار یہ بات تو بالکل صحیح تھی۔ پھر اس خیال میں آیا کہ الذین یؤمنون بالغیب والی بات بالکل صحیح تھی یار، کہ تم اے ایمان والو ایمان لے آؤ غیب پہ، ایمان والو ایمان لے آؤ غیب پہ، یعنی پہلے ایمان لاؤ، پہلے ایکسیپٹ کر لو یہ صحیح ہے،
پھر جستجو کرو گے تو حقیقت زیادہ جلدی عیاں ہو جائے گی. جو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کسی میں کہا تھا کہ بھائی اب ہم کسی کو بھی نہیں کہتے ناممکن, یہ کام ہم نے چھوڑ دیا. سب ممکن ہے. اب ہے کیسے ممکن, اس پہ پریکٹس کرتے ہیں تو جلدی نتیجہ آنا شروع ہو گیا. پہلے ناممکن ہے تو اس ڈینائل کے اندر, اوائڈنس کے اندر, اسکیپ کے اندر ہم بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. دنیا جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی. تو وہ اپروچ جو ہے وہ غلط تھی.